بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو انہیں دودھ پلانے والی ایسی خصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتی کہ جو صحراؤں میں رہتی تھی۔ ان عورتوں کو فندایا گری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفا شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جائیں۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا انورد عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ ان حضرت کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نوحائی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے عطا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی اس بچے کو گود میں لینے سے معذری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس بڑھنے لگا تو حلیمہ کو اور کوئی کام نہ ملنے کے سے فکر دامن گیر ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے، جس سے گود لینے کی کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلہ کے ہمراہ اپنی صحرائے خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دونوں مکہ کے گرد نواح کے علاقے سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زرد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتے وقت بی بی حلیمہ اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کے باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی بات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بوڑھی اونٹنی کی تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہاں رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی ہی سے برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔
جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور گدھی پر سوار ہو گئی۔ خدا کی کرنی کہ جو گدھی آتے وقت سب سے پیچھے تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، حتیٰ کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہیں وہ مریل گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ ان سے کہتی کہ یہ تو وہی مریل گدھی ہے تو کسی کو یقین نہ آتا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنی صحرائے میر پہنچ گئی۔ یہ تھی بی بی حلیمہ کی قسمت۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر رشک آتا ہے مجھے کہ ان کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی آ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔